نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انا انزلناه في ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من الف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل امر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین، ہم اور آپ رمضان المبارک کے آخری عشرے سے گزر رہے ہیں۔ رمضان المبارک کے تینوں عشرے رحمت، مغفرت اور اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہیں۔ رمضان المبارک کا کوئی لمحہ، کوئی پل، کوئی گھڑی ایسی نہیں جس میں ہم اللہ تبارک و تعالی کی رضا حاصل نہ کر سکیں۔ یہ پورا کا پورا مہینہ مسلمانوں کے لیے نیکیوں کے بٹورنے کا، ثواب کے ذخیرہ اندوزی کا مہینہ ہے۔ رمضان المبارک میں ایک بہت قیمتی رات آتی ہے جس رات کو ہم شب قدر کہتے ہیں، قدر والی رات۔ احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ شب قدر رمضان المبارک کی کسی رات میں بھی ہو سکتی ہے، لیکن بعض احادیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اکثر و بیشتر شب قدر رمضان المبارک کے آخری عشرے میں آتی ہے، اور آخری عشرے میں بھی طاق راتوں میں زیادہ چانسز ہوتے ہیں اور زیادہ امکان ہوتا ہے کہ رمضان کے آخری عشرے میں شب قدر آئے۔ چنانچہ ایک حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے رمضان کا اعتکاف فرمایا، کس لیے؟ شب قدر کی تلاش میں۔ جب 2 عشرے گزر گئے، یعنی رمضان کے 20 دن گزر گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر کی طرف جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے مسجد میں، ان سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ دیکھو 2 عشرے میں نے اعتکاف کیے شب قدر کی تلاش میں، اب میں آخری عشرے کا اعتکاف کر رہا ہوں اور آخری عشرے میں شب قدر کو تلاش کروں گا، لہٰذا میرے ساتھ جو لوگ اعتکاف کرنا چاہیں وہ آخری عشرے کا اعتکاف کریں۔ معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شب قدر کو آخری عشرے میں حاصل کیا۔ اسی طرح اور دوسری حدیثوں میں ہے کہ شب قدر کو آخری عشرے میں تلاش کرو اور آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ طاق راتیں یعنی بے جوڑ راتیں، جیسے 21ویں رات، 23ویں شب، 25ویں، 27ویں، 29ویں شب، ان راتوں میں شب قدر کے ہونے کا زیادہ امکان ہوتا ہے۔ اس لیے علماء کرام نے، مفسرین نے، شارحین نے، مبلغین نے، صوفیاء نے لکھا ہے کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں ہر رات عبادت کرنی چاہیے، نہ جانے کون سی رات شب قدر ہو جائے اور اس رات کی عبادت کا ثواب 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہمیں حاصل ہو جائے۔ اس لیے کہ خود قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر، شب قدر، یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یعنی ایک آدمی 1000 مہینوں تک عبادت کرے اور اس کو جتنا ثواب ملے گا اتنا ہی اس ایک رات میں عبادت کرنے والے کو ثواب ملے گا۔ یہ کتنی بڑی فضیلت ہے، اللہ کا کتنا بڑا انعام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا بڑا فضل ہے امت محمدیہ کے ساتھ، ہمارے اور آپ کے ساتھ، کہ ایک رات عبادت کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے 1000 مہینوں کی عبادت لکھی جائے۔ یہ کتنا بڑا انعام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اس پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ لہٰذا آخری عشرے میں جو اعتکاف ہے، جسے ہم سنت مؤکدہ علی الکفایہ کہتے ہیں، یعنی کسی مسجد میں اگر کوئی ایک شخص بھی اعتکاف میں نہ بیٹھے تو اس مسجد کے اطراف میں جتنے گھر ہیں وہ تمام لوگ گنہگار ہوں گے، اور اگر کوئی ایک آدمی بھی اعتکاف میں بیٹھ جاتا ہے تو تمام لوگوں کی طرف سے اعتکاف کی سنت ادا ہو جائے گی۔ اعتکاف کے مقاصد میں ایک بڑا مقصد یہ ہے کہ اس میں شب قدر مل جاتی ہے اور شب قدر کے حصول کا ذریعہ ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے
جن کے پاس کوئی بھاری کام نہیں ہے، جن کے پاس بہت زیادہ مصروفیات نہیں ہیں، یا اگر مصروفیات ہوں بھی تو اپنے کاموں کو آگے پیچھے کر کے تقدیم و تاخیر کر کے وہ رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کریں۔ بہت سی مسجدوں میں ماشاءاللہ دیکھا جاتا ہے کہ کئی لوگ، درجنوں لوگ، 20 لوگ، 30 لوگ اعتکاف میں بیٹھتے ہیں، لیکن بہت سی جگہوں پر افسوس ہوتا ہے کہ ایک بندہ بھی اعتکاف میں بیٹھنے والا نہیں ملتا۔ بہرحال اعتکاف تو پورے عشرے کا معاملہ ہے کہ رات دن آپ کو مسجد میں رہنا ہے، بلا شرعی ضرورت کہ آپ کو مسجد سے باہر قدم بھی نہیں رکھنا ہے۔ اگر آپ اعتکاف میں نہیں بھی بیٹھنا چاہیں تو اس کے علاوہ بھی آپ شب قدر کی تلاش کر سکتے ہیں۔ آپ دن بھر اپنے کام میں رہیں، نمازوں کا اہتمام رکھیں، رات کو عشاء کی نماز کے وقت آپ مسجد چلے جائیں، عشاء کی نماز پڑھ کر مسجد میں ہی آپ تلاوت کریں، نوافل پڑھیں، عبادت کریں، اللہ کو یاد کریں، ذکر و اذکار کریں، مغفرت کی دعا کریں، اپنے گناہوں پر تائب ہوں۔ یہ آپشن آپ کے لیے ہے کہ آپ رمضان کی ہر رات میں عبادت کریں۔ پوری رات عبادت نہیں کر سکتے تو عشاء کی نماز باجماعت پڑھ کر تھوڑی دیر عبادت کر لیں، تھوڑی دیر تلاوت کر لیں، ایک صدقہ کر لیں، چند روپے صدقہ کر لیں، کسی کی مدد کر دیں۔ ہر رات یہ معمول رکھیں۔ اگر ہر رات آپ کا یہ معمول ہوگا تو کوئی ایک رات تو شب قدر ہوگی۔ جس رات بھی شب قدر ہو جائے گی، آپ کی یہ عبادت جو آپ نے صدقہ کیا، جو آپ نے نفل نماز پڑھی، جو آپ نے تلاوت کی، جو آپ نے کسی کا بھلا کر دیا، یہ 1000 مہینوں کے برابر شمار ہو جائے گا۔